السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی کہ وہاں کے کیا حالات ہوں گے۔ اب آج ہم کچھ ان اعمال کے بارے میں پڑھیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے سے متعلق کفر اور نفاق۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہاں منافقت سے مراد عقیدے کی منافقت ہے، اعتقاد کی، کہ انسان اندر سے بلیو نہ کرتا ہو، صرف زبان سے اظہار کرتا ہو۔ اور کافر وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کو جھٹلا دے، اس کا انکار کر دے۔ اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اور ظلم سے مراد شرک بھی ہے، کبھی ایسا نہیں کہ اللہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت کرے سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ شرک ان گناہوں میں سے ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کے ہوتے ہوئے فوت ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو نہیں بخشے گا جو شرک کرے، اور جو اس کے علاوہ کے گناہ ہوں گے جس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا، یعنی توبہ کے ساتھ، یا پھر گناہ کرنے کے بعد نیکیاں کرنے کی وجہ سے، یا اپنی رحمت کے ساتھ جیسے وہ چاہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اس نے علی اعلان فرما دیا کہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کے سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا شخص سے پوچھے گا، اے ابن آدم کیسی منزل ہے؟ وہ کہے گا بدترین منزل۔ اسے کہا جائے گا اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تو اس کا مالک ہوتا تو کیا اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے فدیے میں دے دیتا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میں تمہیں آگ سے بچا لوں گا، لیکن تو نے شرک کے سوا ہر بات کا انکار کر دیا، پھر اسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت ہم سب سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ عہد الست، کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو سب نے کہا تھا بلا، یعنی تو ہی رب ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اگر انسانوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھنا، بدگمانی کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے والے ہیں، انہی پر بری گردش ہے، یعنی جیسا کوئی اللہ کے ساتھ گمان رکھتا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ اور اللہ ان پر غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا، یعنی عبادت کے عمل کو حقیر سمجھنا اور اس کو نہ کرنا۔ سورۃ غافر آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اسی طرح اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا. مذاق انسان اسی کا بناتا ہے جس کو وہ حقیر سمجھتا ہے، تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے. پھر عبادات سے متعلق کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جیسے ناقص وضو کرنا، کیونکہ وضو پر ہی عبادت کا انحصار ہے، اور اگر وضو میں کمی رہ گئی تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر پکڑ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، یعنی انسان صرف آگے آگے سے ایسے پانی کے آگے رکھ کے دھو لے اور پیچھے سے اس کی ایڑیاں خشک رہیں. پھر اسی طرح نماز چھوڑ دینا. سورۃ المدثر میں آتا ہے ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم ہے، اور وہ واضح طور پر اپنے قصور کا اعتراف کریں گے کہ اس وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑا. پھر زکوٰۃ نہ دینا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی پلرز ہیں، فرائض ہیں، تو فرائض کو ادا نہ کرنے والا پکڑا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی. آپ نے دریافت کیا اے عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں. آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہننے والا زیور ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. پھر اسی طرح دیگر نافرمانیاں جیسے فسق، یعنی اللہ کی حدود کو پار کر دینا، اللہ کی حدیں توڑنا، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے منع نہ ہونا. سورۃ السجدہ میں آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. پھر سرکشی کرنا. سورۃ صاد میں آتا ہے هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ ہے جزا، اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے. سرکشی ہوتا ہے ٹرانسگریشن. جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے، سو وہ برا بچھونا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکاتے. سر کش کا مطلب ہوتا ہے سر کھینچنا، یعنی اکڑ دکھانا کہ ہم نہیں مانتے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا، اور اس پر اعتراض کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا. اسی طرح سورۃ الجن میں آتا ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں.
پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہ وہی ہیں جنہوں نے سیدھے رستے کا ارادہ کیا، اور جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ قرآن مجید میں جہنم کے ایندھن کے لیے وقود کا لفظ بھی آتا ہے، حطب کا بھی آتا ہے، حسب کا بھی آتا ہے، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس گناہ کے لیے کون سی سزا ہے۔ وقود جو ہے، جو قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن میں شک کرنے والے، شرک کرنے والوں کے لیے حسب کا لفظ آتا ہے، سرکشی کرنے والوں کے لیے حطب کا لفظ آتا ہے، اور یہ ڈفرنٹ قسم کے فیولز ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، یعنی آپ کے رستے کو چھوڑنا، آپ کے طریقے کو چھوڑنا۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے، یعنی ہر چیز اس نے پڑھ لی، سمجھ لی، جان لی، اور اس کے بعد مخالفت شروع کر دی، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ التوبہ میں آتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، یعنی ان کی مخالفت کرے، وہ کسی کام کے لیے بلائے اور یہ کوئی اور سوچے، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی بے عزتی کی بات بھی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑنا۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ پھر اسی طرح سنت کو چھوڑ کر بدعات کو اختیار کرنا۔ سنن نسائی میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کی پیروی۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ فرمایا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری جزا۔ پھر خواہشات کی پیروی، اپنی ڈیزائرز کی، اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے طریقے پہ جینا، اس بات کو اگنور کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ ان قریب گمراہی کو ملیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہش کے پیچھے لگ کے، مثلاً سونے کی خواہش ہے تو سوتے رہے اور نماز چھوڑ دی، یا گھومتے پھرتے رہے، اپنی مرضی کے کام کرتے رہے، کچھ دیکھنے بیٹھ گئے اور نماز کا وقت نکل گیا یا بہت لیٹ ہو گئی۔ اسی طرح دیگر خواہشات جو ہیں اگر انسان حلال نہیں حرام طریقے سے پوری کرتا ہے، جیسے زنا ہے، شراب پینا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ پھر گناہوں کی کثرت۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا، یعنی کبیرہ گناہ کیا اور پھر اس کے اندر ہی رہا، توبہ نہیں کی، تو وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
یہ یاد رکھیے کہ توبہ سے، پلٹ آنے سے، ندامت سے، شرمندگی سے، گناہوں کو چھوڑ دینے سے اور ان کے بدلے نیکیاں کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر انسان انہی میں گھرا رہے، احاطت بہ خطیئتہ، یعنی اس کی خطا اس کو اپنے گھیرے میں رکھے، اسے نکلے نہیں، انہیں اس کو چھوڑے نہیں، تو اس صورت میں پھر جہنم ہے. پھر قاتل اور مقتول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملی؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا، یعنی ایک کا وار چل گیا اور دوسرے کا نہیں چلا، لیکن قتل کی نیت کی وجہ سے وہ بھی اس میں چلا جائے گا. پھر خودکشی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے. آپ نے ایک شخص کے بارے میں جو اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے، یعنی اپنے صحابہ کو پہلے سے انفارم کر دیا کہ ہمارے ساتھ تو جا رہا ہے لیکن یہ جہنمی ہے. جب لڑائی شروع ہوئی تو اس نے بہت بے جگری سے جنگ کی، اس دوران وہ زخمی ہو گیا. عرض کیا گیا اللہ کے رسول، جس کے متعلق آپ نے جہنمی ہونے کا فرمایا تھا اس نے تو بہت سخت جنگ لڑی ہے اور مر بھی چکا ہے. آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں گیا ہے. قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے. لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آواز آئی، وہ مرا نہیں تھا بلکہ سخت زخمی ہو گیا. جب رات ہوئی تو زخموں کی تاب نہ لا کر خود کو ہلاک کر دیا، یعنی زخموں کی تکلیف ہو رہی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہی ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، یعنی منافق اور کفر کرنے والے نہیں. پھر اسی طرح زمین کو چھوتا ہوا لباس پہننا، یعنی تکبر کی وجہ سے ایسا لباس پہننا کہ جو زمین پر لٹک رہا ہو. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جوڑا دیا جس میں ریشم بھی تھا اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو 2 قبطی چادریں دی اور فرمایا کہ اس کا جو حصہ زمین پر لگے گا وہ جہنم میں ہوگا. اصل میں متکبرین کا یہ لباس ہوتا ہے کہ جس میں وہ ایک خاص چال بھی پھر چلتے ہیں لباس کی نمائش کے لیے، اور جو لباس ہے اس کو اتنا زیادہ بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ پیچھے پیچھے لٹکتا چلا آتا ہے. تو ایسے لباس سے بھی منع کیا گیا ہے. پھر تصویر بنانے والا، یعنی کارونگ کرنے والا یا پینٹ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا بکل صورت صورہا، یعنی تصویر بنانے والا جتنی بھی صورتیں اس نے بنائی آگ میں جائے گا. ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا. اور یہ ہینڈ ڈرائنگ کے بارے میں بات ہے. جہاں تک کیمرے کا تعلق ہے تو انسان خود نہیں بناتا، وہ تو صرف ایک عکس محفوظ ہوتا ہے. پھر اخلاقیات سے متعلق تکبر کرنا سورۃ زمر میں آتا ہے أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے. ذرہ برابر تکبر بھی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا. علم پر فخر کرنا اور علم کو بھی تکبر اس میں شامل ہو جاتا ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. یعنی علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے یا پھر آگے دوسروں کو سکھانے کے لیے. فخر کرنے کے لیے نہیں کہ مجھے تو اتنا کچھ آتا ہے، یا کسی سے بحث تکرار کرنے کے لیے نہیں کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مائل کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ میرے شدائی یا میرے فین بن جائیں. پھر ہے حسب نسب پہ فخر کرنا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 آدمیوں نے اپنا نسب نامہ بیان کیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تو فلاں بن فلاں ہوں، تو کون ہے تیری ماں نہ رہے، یعنی میں تو فلاں فلاں. تکبر کیا نا ایک طرح سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 2 آدمیوں نے اپنا نسب نامہ بیان کیا. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تو فلاں بن فلاں ہوں.
اور اس نے اپنے آبا و اجداد میں سے 9 افراد کے نام گنوائے کہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، میں ان کی اولاد میں سے ہوں. کہا تو کون ہے؟ تیری ماں نہ رہے، یعنی اسے حقیر سمجھ کے کہا. اس نے کہا میں فلاں بن اسلام ہوں، میرا تو فلاں باپ اور دادا ہے اور میں تو اسلام کا بیٹا ہوں. یعنی میری پہچان یا آئیڈینٹی ذات، رنگ، نسل نہیں ہے بلکہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ان دونوں کے حوالے سے وحی بھیجی کہ اے 9 آدمیوں کی طرف نسبت کرنے والے، وہ سب جہنم میں ہیں. وہ جن پہ تو بڑا فخر کرتا ہے وہ جہنم میں ہے، اور 10واں تو خود ان کے ساتھ ہوگا. اور اے 2 جنتی آدمیوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، تو جنت میں ان کے ساتھ تیسرا ہوگا. بہت سے لوگ تو شادی کرنے کے معاملے میں اتنا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں ہماری برادری سے نہیں ہے اور فلاں کا حسب نسب ٹھیک نہیں ہے، تو سب آدم کی اولاد ہیں، اور یہ تو لوگوں نے خود سے خود تقسیم کر لی، کوئی بڑا بن بیٹھا اور کسی کو چھوٹا کر دیا. پھر اپنے لیے لوگوں کا قیام پسند کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، مجھے ویلکم کریں، میرا استقبال کریں، یا اگر وہ کریں تو اس پر اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں، اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اندر کی خرابی کی علامت ہے. پھر فحش کلامی، گالیاں دینا، بیہودہ گفتگو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد کلامی دل کی سختی سے ہے، اور دل کی سختی آگ سے ہے. یعنی والجفاء فی النار، یعنی جفا جو ہے دل کی سختی یہ آگ میں ہوگی. سخت دل والے لوگ مراد ہیں. گفتگو میں بے احتیاطی کرنا. معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس میں بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تمہیں روئے، لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کھیتی کے سوا کیا اور بھی کوئی چیز اوندا گرائے گی؟ یعنی جو زبانوں کی کھیتی ہوگی کٹے گی، یعنی جو منہ سے لفظ نکلیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند آئیں گے یا لوگوں کو ہرٹ کریں گے، تو وہ الفاظ کافی ہیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اچانک کوئی منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے جس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط بات کرتا ہے اور اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا. یعنی بے دھیانی کا مطلب یہاں کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا کہ وہ کیا کلمہ بول رہا ہے. بعض اوقات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس کی کسی صفت کے بارے میں بات کرتے ہوئے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات باندھ دیتے ہیں یا کوئی مذاق اڑا دیتے ہیں کسی حدیث کا یا کچھ. تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی ہم بڑے لائٹ وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو کچھ بڑا سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بات ہے نا تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. تم اس کو معمولی سمجھتے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. کہ کسی کے بارے میں کوئی اسکینڈل مشہور ہے تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تحقیق کیے اس کو آگے بیان کر دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.